السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنلائز کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم دو ویڈیو کو ہم نے مرج کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑا ویڈیو لمبا ہو جائے، پچھلا ویڈیو تھوڑا چھوٹا تھا اس لیے۔ آج کے ویڈیو میں ہم مجتبیٰ حسین کی مزاح نگاری کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور ان کا مجموعہ بہرحال کیا ہے، بہرحال اس پر بھی تبصرہ کریں گے۔ دونوں ویڈیو کو ہم نے مرج کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو آپ کو کنٹینیو سننا ہے، ڈھنگ سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ سوال دیکھیے، مجتبیٰ حسین کے مجموعے بہرحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی مزاح نگاری کا جائزہ لیجیے۔ ٹھیک ہے، اب جواب کیا ہے؟ پہلے ہم مجتبیٰ حسین کا مزاح نگاری کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کا مجموعہ بہرحال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو کا نثری طنز و مزاح اپنی ابتدا سے ہی حالات و واقعات کی تصویر کشی کرتا رہا ہے۔ وہ مختلف انقلابوں اور تغیروں کا اثر قبول کرتے ہوئے نئے راستوں پر قدم رکھتا ہے۔ طنز و مزاح نے ہر دور میں مناسب طریقے سے اپنے کام انجام دیے ہیں۔ اس سلسلے میں طنز و مزاح کے سینکڑوں قلمکاروں کی قلم کاریاں اردو کی نثری طنز و مزاح کا بہترین ثبوت ہے۔ اپنی ابتدا سے موجودہ دور تک طنز و مزاح نے یوں تو ہزاروں قلمکار پیدا کیے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے نمایاں طور پر جلوہ دکھانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ موجودہ دور کے ان قلمکاروں میں مجتبیٰ حسین ایک بلند اور ممتاز مقام کے مالک ہیں۔ کسی نقاد کا قول ہے کہ 20ویں صدی میں یہ کارنامے نظم کے مقابلے میں نثر میں ہی ملتے ہیں۔ ایک حد تک درست ہے، اس لیے دیگر اصناف کی طرح طنز و مزاح نگاری کے میدان میں بھی زیادہ بڑے کارنامے نظم کے مقابلے میں نثر میں ہی ملتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں جن مزاح نگاروں نے اردو نثر کے دامن کو وسیع کیا، ان میں مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین کے نام سر فہرست ہیں۔ مشتاق احمد کے فن کو جیلا اور شہرت پاکستان جا کر ملی، اس لیے انہیں سرحد پار کا مزاح نگار سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان میں مجتبیٰ حسین کو ان کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور 50 سال کے خالص ہندوستانی تناظر میں ان کے فن کا تجزیہ کیا جائے تو مجتبیٰ حسین کی تحریر مشتاق احمد یوسفی سے بھی آگے نظر آتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی فرماتے ہیں کہ مزاح زندگی کو زیادہ گوارا اور زیادہ خوشگوار بنا دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ راہ میں پھول نہ کھلاتا ہو، لیکن راستے سے بہت سے کانٹے ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اردو کے ایک اور نقاد شمس الرحمن فاروقی مزاح نگاری کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ مزاح میں گہرائی طنز کے بغیر نہیں آ سکتی، اور طنز کی پہلی شرط غصہ نہیں، فکر ہے۔ مزاح نگاری کے سلسلے میں مجتبیٰ حسین کا نظریہ یہ ہے کہ آج کے انسان کی ہنسی کا المیہ یہ ہے کہ اس کی ہنسی آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑتی ہے۔ نہ جانے ہر کہے کے پیچھے مجھے تلخیوں، ناآسودگیوں اور محرومیوں کے آنسو کیوں نظر آتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی مزاح نگاری ہمارے عہد کی آئینہ دار ہے۔ وہ ہمارے عہد کی پریشانیوں اور تلخیوں کو بھی اسی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی تلخی بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کی تصانیف اور ان کی تحریروں کے آئینے میں اگر ہم ان کی مزاح نگاری کا جائزہ لیں تو ان کی تاریخ اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ اردو کی طنزی اور مزاحیہ تاریخ میں مجتبیٰ حسین کی حیثیت ہمہ جہت فنکار کی سی ہے۔ طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں پر مشتمل ان کے کئی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں تکلف برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر ان کے ایسے مجموعے ہیں جن میں ان کے انشائیے شامل ہیں۔ جاپان چلو، آدمی نامہ اور سو ہے وہ بھی آدمی، وہ تازہ شائع شدہ خاکوں کا مجموعہ چہرہ در چہرہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے اپنی طنز و مزاح نگاری کا آغاز ایک اخباری کالم نگار کی حیثیت سے کیا۔ ان کے نزدیک مزاح نگاری ہنسنے ہنسانے تک محدود ہے۔
اس لیے وہ ہنسی کو ایک مقدس فریضہ مانتے ہیں، اور ہنسی ان کے نزدیک اس عہد کا سب سے بڑا ایڈونچر ہے۔ ان کے مزاحیوں میں سماج کے مجبور اور محکوم انسانوں کے دکھوں کا شدید احساس پایا جاتا ہے۔ ان کے مزاح پاروں میں چاہے تکلف برطرف میں ہو، یا قصہ مختصر میں، یا بہرحال میں، یا الغرض میں، ان کے زیادہ تر کردار عام انسانوں کی طرح جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کے مزاحیہ مضامین میں شعروں کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے صرف مزاحیہ مضامین ہی نہیں لکھے بلکہ انشائیوں کے ساتھ ساتھ سفر نامے اور خاکے بھی لکھے ہیں۔ موجودہ زمانے کے طنزیہ مزاحیہ ادب میں سفر نامے کے ساتھ ساتھ خاکہ نگاری کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس فن میں بہت سے ادیبوں نے طبع آزمائی کی، لیکن مزاحیہ خاکہ نگاری کی تاریخ میں مجتبیٰ حسین کو خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے موجودہ دور کے مزاح نگاروں میں وہی مرتبہ حاصل کیا جو اگلے وقتوں میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، لکھ کر مرزا فرحت اللہ بیگ نے حاصل کیا تھا۔ مجتبیٰ حسین نے یوں تو بہت سے خاکے لکھے ہیں، لیکن جن خاکوں نے ہمیں بہت متاثر کیا ان میں حکیم یوسف انصاری، سلام مچھلی، عزیز قیسی، بھارت چند کھنہ اور فکر تونسوی کے خاکے بہت دلچسپ ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی خاکہ نگاری کی تعریف یوں تو بہت سے ادیبوں نے کی، لیکن مجتبیٰ حسین نے خاکہ نگاری پر لکھتے ہوئے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے بہتر تاریخ ان کی خاکہ نگاری کی نہیں ہو سکتی۔ وہ لکھتے ہیں، خاکہ نگار جب کسی شخصیت کا خاکہ لکھتا ہے تو وہ انجانی طور پر اپنا خاکہ بھی لکھ ڈالتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں نے یہ سارے خاکے خود اپنا خاکہ لکھنے کی چاہت میں لکھے ہیں۔ مجتبیٰ حسین فطری قلم کار ہیں اور طنز و مزاح کی جراثیم ان کی ایک ایک رگ میں دوڑتے ہوئے ان کو ذہنی طور پر نئے نئے طنز و مزاح کے گل کھلانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ہر قلم کار اپنا ایک خاص انداز تحریر رکھتا ہے جو اس کی ساخت کو قائم اور مضبوط کرتا ہے، لہٰذا مجتبیٰ حسین کے لیے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے انداز تحریر نے ان کو طنز و مزاح کے میدان میں مضبوطی سے قائم کر دیا ہے۔ یہ تھی ان کی طنز و مزاح نگاری۔ اب بات کرتے ہیں بہرحال کا تنقیدی جائزہ۔ مجتبیٰ حسین کی تصنیف بہرحال طنز و مزاح کے ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال کا پہلا ایڈیشن 1974 میں نیشنل بک ڈپو حیدرآباد سے شائع ہوا۔ بہرحال میں 4 خاکے اور 9 مزاحیہ مضامین شامل ہیں، یعنی مجتبیٰ حسین کے 13 مضامین پر یہ مجموعہ مشتمل ہے۔ خاکوں میں سلام مچھلی شہری کا خاکہ کھویا ہوا آدمی، عزیز قیسی کا بے قرار آدمی، اور بھارت چند کھنہ کا خاکہ آخری شریف آدمی، اور فکر تونسوی کا خاکہ بھیڑ کا آدمی شامل ہیں۔ حالانکہ بقول مجتبیٰ حسین بہرحال ان کی دوسری کتابوں کے مقابلے میں نسبتاً کمزور کتاب ہے، لیکن اس کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجتبیٰ حسین کا یہ بیان ان کی کثر نفسی پر مشتمل ہے، کیونکہ بہرحال میں شامل ان کے خاکے اور ان کے تمام مضامین ان کی طرز تحریر اور انداز بیان کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی خاکہ نگاری کا تعلق ہے، ان 4 خاکوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مجتبیٰ حسین ان میں جس کا خاکہ پیش کرتے ہیں اس شخصیت سے پوری واقفیت رکھتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے تمام نشے و فراز اور ساری بری بھلی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ان 4 خاکوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے عنوانات سے شخصیت کے بارے میں بھرپور اندازہ ہو جاتا ہے جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے۔ جیسے کھویا ہوا آدمی کے عنوان سے سلام مچھلی شہری کا جو خاکہ انہوں نے لکھا ہے اس میں سلام کی تمام شخصیت اپنے معائب اور محاسن کے ساتھ جلوہ گر ہو گئی ہے۔ ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے اکثر پیسے کی تنگی ان کے یہاں رہتی تھی۔ جب ان کو ان کے شعری کارناموں سے متاثر ہو کر حکومت ہند نے پدم شری کے انعام سے نوازا، اور جب ان کی ماں کو اس کا پتہ چلا تو ان کا اس موقع پر اظہار خیال کس قدر دلچسپ ہے۔ سلام اپنی والدہ کو سمجھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پدم شری ایک بہت بڑا سرکاری اعزاز ہے،
پدم شری ایک بہت بڑا سرکاری اعزاز ہے، لیکن اس کی والدہ چاہتی ہے کہ سلام کوئی ایسا کام کرے کہ عزت کے ساتھ ساتھ گھر میں پیسے بھی آئیں تاکہ گھر کے مسائل حل ہو سکیں۔ دوسرا خاکہ بھیڑ کا آدمی کے نام سے ہے، جو فکر تونسوی سے تعلق رکھتا ہے۔ فکر تونسوی کی تحریروں کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں عام آدمی کی دھڑکن سنائی دیتی ہے اور ان کے سکھ دکھ کی پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مجتبیٰ حسین فکر تونسوی کی پوری شخصیت اور ان کے نظریوں کو چند سطروں میں سمیٹ دیتے ہیں۔ میاں کہیم و صاحب تو فکر تونسوی نہیں ہے، جو ہر روز صبح کے وقت ملک ڈپو سے پاؤ لیٹر دودھ لے جاتے ہیں۔ فکر تونسوی کی ساری تحریر 5 لیٹر دودھ والے آدمی کے خلاف پاؤ لیٹر دودھ والے آدمی پر اعتراض کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں شامل دیگر مضامین بھی مجتبیٰ حسین کی فنکاری کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ ان کے مزاحیہ مضامین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دیگر مزاح نگاروں کی طرح سیاست میں کیڑے نہیں نکالتے، حالانکہ ان کی مزاح نگاری ہنسنے ہنسانے سے عبارت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہنسی کو ایک فریضہ جانتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی تصنیف بہرحال کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موضوعات عام انسانی حالات سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کو مد نظر رکھ کر طنز و مزاح لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی قلم کاری مخصوص حالات کی تصویر میں اتارتی ہے، بلکہ مجتبیٰ حسین کوچے کوچے گھومتے ہیں، گلی گلی چکر لگاتے ہیں، محفل محفل گلشن گلشن سیاحت کرتے ہیں، اور ان کے ایسے پہلوؤں کو لکھتے ہیں کہ پڑھنے سے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم عام انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کرداروں کے حلیوں اور خاکوں سے طنز و مزاح کی پھلجھڑیاں چھوڑی ہیں جو بہت لطف اندوز کرتی ہیں۔ یوں تو کئی قلم کاروں نے طنز و مزاح کی تحریروں میں کردار نگاری کی ہے، مگر مجتبیٰ حسین کی کردار نگاری ان سے بہت مختلف ہے، جو ہمیں سیدھے سادے کردار کی سچائی سے آشنا کر دیتی ہے۔ طنز و مزاح کے لیے اخلاقی شرط یہ ہے کہ جس کو طنز کا نشانہ بنایا جائے اس کے سلسلے میں ادب و اخلاق کے دائرے کا خیال رکھیں۔ مجتبیٰ حسین نے ان کی اخلاقی و ادبی قدروں کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ اس کے باوجود ان کے طنزیہ تیروں کی چبھن بہت جلدی اور بہت تیزی سے محسوس ہوتی ہے، بلکہ ان کے طنزیہ تیر پڑھنے والوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے طنز و مزاح کے پٹاخے ساتھ ساتھ چھوٹتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طنز و مزاح کے مضامین سے طنز و مزاح کی دنیا میں بڑی مضبوط اور خوبصورت پہچان بنائی ہے، جو اردو ادب طنز و مزاح کے لیے ایک روشن باب ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجتبیٰ حسین موجودہ طنز و مزاح کے قلم کاروں میں اپنا ایک بلند اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ منفرد یعنی انڈیویجول، الگ۔ تو یہاں تک تھا ہمارا مجتبیٰ حسین اور بہرحال ان کے مجموعے کا تنقیدی جائزہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔